أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل سيئات فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من الذكر وأنثى وهو مؤمن أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اس سے قبل کی سورہ غافر کی ساتھ کے مطابق گفتگو کی جائے. اس میں سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر دانیال نقوی صاحب کے تمام اعزاء و قربا مرحومین کی ارواح کو بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعبد بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ غافر کی آیت کریمہ آپ نے کل بھی سماعت فرمائی تھی. خطبہ جمعہ میں بھی میں نے تذکرہ کیا تھا اور اس وقت بھی اسی آیت کریمہ کے مطابق گفتگو کرنی ہے. کیونکہ نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، یہ اول تخلیق بشر سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے. سلسلہ رحمت نبی کی صورت میں اور سلسلہ عداوت و زحمت ابلیس کی شکل میں تسلسل کے ساتھ وقت معلوم تک رہے گا، قیامت تک نہیں. کیونکہ خدا نے ابلیس کو مہلت وقت معلوم تک دی اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. لہٰذا یہ اس کا اوپن چیلنج بھی ہے اور جس کے نتیجے میں خدا نے مسلسل آیات میں اولاد آدم کو یہ آگاہ کیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں اس کی پیروی نہیں کرنی. اوپن اینیمی ہے، ہڈن اینیمی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں ہم پہچان نہیں سکے. شیطان کے لیے واضح آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور جو کوئی بھی شیطان کو اپنا حمایتی بنائے گا، اپنا ساتھی بنائے گا، اپنا ہمدرد بنائے گا، اسے یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ تمہیں فحش و منکر کا حکم دے گا، یہ تمہیں برائیوں کی دعوت دے گا، یہ تمہیں برائیوں کی طرف لے جائے گا. بلکہ اگر سورہ بقرہ کی آیت کریمہ پر آپ نظر ڈالیں تو جس آیت کو آپ آیت الکرسی کی مناسبت سے ریسائٹ کرتے رہتے ہیں، اس میں جب یہ گفتگو کی گئی ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور.
اللہ صاحبان ایمان کی جب ولایت کرتا ہے تو ظلمات سے محفوظ کر کے نور کی طرف صاحب ایمان کو لے آتا ہے. لیکن جن لوگوں نے طاغوت کو اپنا ولی بنا لیا ہے تو طاغوت کیا کرتا ہے؟ نور کی طرف سے نکال کے ظلمات کی طرف لے جاتا ہے. تو سیئات اور اعمال صالح یہ دو چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. اچھائی برائی یہ ہمیشہ زمانے میں رہی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اختیار کرنا ہے کہ ہمیں اچھے بن کر کے رہنا ہے یا برے بن کر کے رہنا ہے. جبکہ فطرت بشر کا تقاضا یہ ہے کہ فطرت انسانی برائی کو آسانی سے قبول نہیں کرتی. ابتدائی طور پر اگر کہیں برا عمل انسان انجام غلطی سے دے دیتا ہے تو اس کا نفس بھی اسے ملامت کرتا ہے. ابتدائی طور پر اگر کوئی برائی کا عادی نہیں ہو، یا عموماً یوں دیکھ لیں آپ کہ اگر کوئی عبادت گزار ہے اور اس کی کوئی عبادت کسی غلطی کی وجہ سے چھٹ جائے، قضا ہو جائے، تب بھی اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے. یہ کیسے مجھ سے ممکن ہو سکا کہ میں آج بارگاہ الہی میں حاضر نہ ہو سکا اور میری یہ عبادت قضا ہو گئی یا یہ عبادت چھوٹ گئی. اچھائی ترک ہو جائے یا برائی عمل میں آ جائے، دونوں صورتوں میں انسان کا نفس اسے ملامت کرتا ہے. نفس لوامہ کہتے ہیں اسی لیے کہ یہ نفس لوامہ جو انسان کے اندر ہے، یہ جہاں کہیں بھی انسان غلطی کرتا ہے ابتدائی طور پر اسے ملامت کرتا ہے. لیکن اگر عادی ہو جائے تو پھر یہ انسان اپنی غلطیوں پر پراؤڈ فیل کرنے لگتا ہے. قتل و غارت گری، لوٹنا، دوسروں کے مال و اسباب کو چھین لینا، دور جاہلیت کی تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. یہی انسان ہے. فخریہ آ کر کے بیان کرتا تھا کہ میں نے آج اتنے قافلے لوٹے ہیں، میں نے آج اتنوں کو مارا ہے، میں نے آج اتنوں پہ ظلم کیا ہے، میں نے آج اتنی زیادتیاں دوسروں کے ساتھ کی. تو دور جاہلیت میں اس طریقے کے ظلم و ستم کو قائم کرنے والے یعنی برائی انجام دے رہے تھے مگر اسے پراؤڈ فیل کر رہے تھے کہ ہم نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے. آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. اس دور میں ایسا نہیں ہے کہ ایسا ختم ہو گیا. بہت سارے ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے کہ جو وہ اپنی برائیاں فخریہ بیان کرتے ہیں. لیکن خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے من عمل سیئاتا فلا یجزا الا مثلها. جو برائی انجام دے گا اسے اسی طرح کی جزا دی جائے گی. جو برے عمل انجام دے گا اسے اسی طرح کے سزا دی جائے گی. اس سے ہٹ کر کے اسے کچھ اور نہیں عطا کیا جائے. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنَ الذَّكَرِ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اور اگر کوئی عمل صالح انجام دے چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو. تو اولئک یدخلون الجنۃ، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. یرزقون فیہا بغیر حساب، اور اس جنت کے اندر انہیں بے حساب رزق عطا کیا جائے گا. یہ ظاہراً اس آیہ کریمہ کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. دوسرے مقام پر خداوند عالم بہرحال سورہ النحل کی آیت ہے من عمل صالحا من الذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. کہ جو بھی عمل صالح انجام دے چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو اور صاحب ایمان ہو تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں. قید میں مسلسل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کی طرف سے بھی، پیغمبر کی طرف سے بھی اور اہل بیت پیغمبر کی طرف سے بھی یہی قید ہے، ایمان عمل صالح، عمل صالح ایمان، دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. اور یہی عقل کا بھی تقاضا ہے.
میں آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کر چکا ہوں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ آن لائن بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، بعض افراد گھر پر بھی سن رہے ہوں گے، ان کے بچے بھی سن رہے ہوں گے، ان کے لیے یہ مسلسل جملہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، جیسا آپ کا عقیدہ ہوگا ویسا آپ کا عمل ہوگا، جتنا آپ کا بہترین عقیدہ ہوگا اتنا بہترین آپ کا عمل بھی ہوگا، آپ کا کردار بھی ہوگا، جتنا عقیدہ آپ کا بہترین ہوگا، اور اگر بد اخلاقی بد عملی نظر آئے تو دعوی عقیدہ تو ہو سکتا ہے، عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مذہب حقہ کی تعریف یہ ہے کہ ہم جس نبی کی سیرت و کردار کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کم از کم اس پر تو ہماری نظر ہونی چاہیے نا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا جو جملہ ادا کیا گیا ہے، ہم نے حیات پیغمبر کو تمہارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے، تو حیات پیغمبر اسلام کیا ہے؟ اخلاق ہے، کردار ہے، عبادات ہے، بندگان خدا کی خبرگیری ہے، صبر و تحمل ہے، قناعت پروردگار ہے، توکل پروردگار ہے، یعنی جتنی اچھائیاں آپ چاہیں زمانے کے اعتبار سے معلوم کرنا، وہ سب کی سب کمال کی منزلوں تک ذات پیغمبر اسلام میں نظر آئیں گی۔ اور حکم پروردگار ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں عطا کر دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کر دے اسے ترک کر دو، یعنی وہی سیئات ہیں، وہی برائیاں ہیں، وہی گناہ ہیں، وہی خباثتیں ہیں کہ جن سے رسول نے ہمیں روکا ہے، اور وہ اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، عبادتیں ہیں، نور ہے، عظمت ہے، بلندی ہے کہ جس کا حکم پیغمبر نے ہمیں دیا ہے اور عمل کر کے بھی بتایا۔ تو عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر قبل از بعثت حیات پیغمبر میں آنے والی آپ کی زوجہ محترمہ جنہیں خدیجۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، قبل از بعثت، ابھی پیغمبر اسلام نے حکم پروردگار سے مبعوث بالرسالت ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے، جبکہ نبی پر پہلے نبوت پر بھی فائز ہے، رسالت پر بھی فائز ہے، اظہار نہیں کیا ہے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ 40 سال تک نبی بھی غیبت میں تھے اور آج فرزند نبی بھی غیبت میں ہے، تو اگر غیبت نبی میں تمہیں شک نہیں ہے تو غیبت فرزند نبی میں کیوں شک کرتے ہو؟ 40 سال تک جس بز میں نبی رہے، کیا کسی نے پہچانا سوائے خاص کے؟ اور ان پہچاننے والوں میں سے جو ذات گرامی ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اسی لیے پہلے ایمان لے آئیں، پہلی نماز پڑھنے والی خاتون قرار پائیں، ہر وقت ہر لمحے پیغمبر اسلام کی خدمت کرتی اور اطاعت کرتی ہوئی نظر آئی۔ تاریخ نسواں میں معصومین نے جو بیان فرمایا ہے، خصوصاً پیغمبر اسلام کی یہ حدیث آپ مسلسل سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ خداوند عالم کی نگاہوں میں 4 خواتین ایسی کہ جو عظیم خواتین ہیں، اور یہ 4 خواتین ایسی ہیں، ہم جنت کے مشتاق ہیں، جنت ان کی مشتاق ہے۔ یہ 4 خواتین ہیں، اور وہ 4 خواتین کون سی ہیں؟ جناب مریم ہیں، جن کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ جسے اللہ استفا کرتا ہے نا، اگر لفظی معنوں میں آپ کہتے ہیں تو اسی کو مصطفیٰ پکارا جاتا ہے، جسے خدا استفا کرتا ہے، جس کو چنتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ 2 مرتبہ پروردگار عالم نے اس آیت میں
وَالطَّاهَرَ کے، اور جسے پاک و پاکیزہ خدا رکھتا ہے اس کا گہوارے میں معصوم نبی بھی اس کی عصمت کی گواہی دیتا ہے۔ جب عصمت جناب مریم پر انگلیاں اٹھائی جانے لگی تو جناب مریم خاموش ہیں، مگر گہوارے میں لیٹا ہوا نبی جناب مریم کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے، یہ کہتے ہوئے انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کسی نے بڑھ کر کے نہیں پوچھا تمہاری کتاب کہاں ہے، سبحان اللہ۔ اور گہوارے میں لیٹے ہوئے ہو، ابھی تو ظاہراً کتاب ملی بھی نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ اگر یہ گہوارے میں جملہ کہیں تو یہ انسان سمجھ جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی پوری حیات کو نگاہوں کے سامنے رکھنے کے بعد بھی زمانہ سمجھ نہیں پاتا۔ آج 1400 سال بعد بھی امی کا مفہوم یہ بیان کرتا ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر اسلام پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے۔ یہ صورتحال ہے فکر بشر کی، عقل بشر کی، تصور بشر کی، یہ کیفیت ہے اس دور میں بھی۔ لیکن عزیزان محترم، عظمت جناب زہرا بیان کرنے سے پہلے جناب مریم کے لیے اگر خدا اس انداز میں بیان کر رہا ہے، یہ وہ 4 خواتین ہیں جس میں پہلی ذات جناب مریم کا تذکرہ کیا گیا، جناب آسیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی وہ ذات گرامی ہیں کہ جنہوں نے اپنی آغوش میں موسیٰ جیسے نبی کی پرورش کی۔ جناب مریم نے جناب عیسیٰ کی پرورش کی ہے، اور جناب آسیہ نے جناب موسیٰ کی پرورش کی۔ فرعون جیسے ظالم و فاسق و فاجر کے ہاتھوں سے ان کی حفاظت بھی کی ہے، انہیں بچایا بھی ہے۔ یہ 2 خواتین ہو گئیں۔ تیسری جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جنہوں نے پیغمبر اسلام کا ساتھ بھی دیا اور پیغمبر اسلام کی خبرگیری بھی کرتی رہی، پیغمبر اسلام کی مدد و نصرت بھی کرتی رہی، اور تقریباً 7 سال کے جب امیر المومنین تھے تو اس وقت پیغمبر اسلام نے تاریخوں کے مطابق امیر المومنین کو خود لے لیا تھا۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ پھر 10 عام الفیل امیر المومنین کی نہیں 30 عام الفیل امیر المومنین کی ولادت باسعادت ہے۔ 1 عام الفیل پیغمبر اسلام ہے، اور 30 عام الفیل 30 سال بعد امیر المومنین کی ولادت باسعادت، اور 37 عام الفیل سے جناب خدیجہ امیر المؤمنین کی بھی خبرگیری کرتی رہی اور ان کی سرپرستی کرتی رہی اور ان کا خیال رکھتی رہی۔ جو نبی اور امام کا خیال رکھے اس ذات مقدس کو کیا کہیں گے؟ اور میں کل آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، ہمارے ایمان کی بات، ہمارے دعوے کی بات اور ہوتی ہے، لیکن جب نبی اور امام اپنا کہنے لگے تو پھر منزل اور مقام کا تصور بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ اگر جناب سلمان کو بار بار میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اگر جناب سلمان کو پیغمبر کہہ رہے ہیں سلمان منا اہل البیت، تو اب سلمان اور ہیں، اصحاب اور ہیں۔ اسی طریقے سے اگر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کہ جنہوں نے اپنا مال و اسباب سب کچھ پیغمبر اسلام پر قربان کیا، دین اسلام پر قربان کیا۔ دیکھیں جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو بہت سارے حمایتی مل جاتے ہیں، لیکن اگر کہیں حالات دشوار گزار ہو جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اب اپنے دوست کتنے۔ جناب ابو طالب پر بھی اعتراض کرنے والوں سے کبھی یہ سوال کر لیجئے گا کہ اگر وہ ایمان نہیں لائے تھے تو 3 سال تک کفار نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیوں کیا؟
اور 3 سال تک وہ شیب ابی طالب میں سختیاں کیوں برداشت کرتے رہے اور پیغمبر کا ساتھ کیوں دیتے رہے، کفار کے ساتھ کیوں نہیں چلے؟ یعنی ایک طرف عمل کفار بھی ہے اور دوسری طرف عمل جناب ابو طالب بھی ہے. انہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا اور انہوں نے ان سختیوں کے اندر بھی اپنے بھتیجے کو نہیں چھوڑا، بلکہ مسلسل تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں کہ جناب ابو طالب کو جب یہ خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کفار منجنیق کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچائے، تو بستر پیغمبر پر اپنے لال علی کو لٹا دیا کرے، اپنے فرزند قربان ہو جائیں، یتیم عبداللہ پر آنچ نہ دے پائے. اب سمجھ میں آیا علم یجد کا یتیمن فآوا کا مطلب؟ سبحان اللہ. میرے حبیب تم یتیم تھے، تمہاری سرپرستی میں نے کی. خدا جس کے عمل کو اپنا عمل کہے وہ یا جناب ابو طالب ہیں یا جناب خدیجہ. عزیزو یہ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ حق کی حمایت اگر دشوار گزار حالات و واقعات بھی ہوں تو تمہارے قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے. حق کی حمایت. 3 سال کی سختیاں کم نہیں ہیں، اس سے پہلے حفاظت کرتے رہے، اس سے پہلے بھی بچاتے رہے. اور میں نے جیسا کہ پہلے کہا ہے آپ سے، پیغمبر اسلام کی شادی کا تصور یہی بیان کیا تھا تاریخوں میں کہ آپ کی عمر 25 سال تھی یا 28 سال تھی، اور یہی عمر تقریباً جناب خدیجہ کی بھی بیان کی جاتی ہے. لیکن اہل سنت کے کتب میں اور بعض اپنی تواریخ میں بھی جو ظاہراً نقل کی گئی ہے وہ جناب خدیجہ کی عمر 40 سال بیان کی گئی. 22 سال سے 40 سال تک کی عمر کا تذکرہ جناب خدیجہ کا کیا گیا ہے وقت عقد نکاح، وقت جس وقت نکاح ہوا اس وقت. اور اس میں یہ بھی تاریخیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی پہلے شادی ہوئی ہے، یہ تصور بھی بیان کیا جاتا ہے. اور زینب ام کلثوم اور یہ بیٹیاں جو ہیں وہ پیغمبر اسلام کی بیٹیوں میں جنہیں شمار کیا جاتا ہے، ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بیٹیاں تھیں جو پہلے شوہروں سے تھیں. ایک معیار میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ تاریخ آپ کے سامنے ہے. تاریخ اسلام میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام کو جناب حلیمہ سعدیہ نے پالا ہے کہ نہیں؟ متفق علیہ تاریخ. حلیمہ سعدیہ کا بڑا تذکرہ ہے تاریخ میں. جناب موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا. جب فرعون کے دربار میں وہ پہنچے اور انہیں بھوک اور پیاس لگی، بہت ساری عورتیں بلائی گئی مگر جناب موسیٰ نے کسی کا شیر نہیں پیا. اچھا یہ تاریخ نہیں، یہ قرآن ہے. تو خدا نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے موسیٰ پر کافرہ عورتوں کا دودھ حرام قرار دے دیا. سبحان اللہ. ماں سے کیا وعدہ کیا تھا؟ تم انہیں دریا کے سپرد کر دو، ہم تمہیں تمہارے لال سے ملا دیں گے. یہ وحی کی تھی اللہ نے جناب مادر موسیٰ پر. کافرہ عورتوں کا دودھ موسیٰ پر حرام ہو گیا. بہن واپس آئی، ماں کو لے کر کے گئی، ماں کا دودھ وہ پیتے رہے اور پروان چڑھے. یہاں مکے میں جو فخر موسیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہیں، ان کی ماں بھی موجود ہیں. جس وقت دودھ پینے کے قابل تھے، جناب حلیمہ سعدیہ کے معجزات بیان کیے گئے ہیں. اگر وہ معجزات وہاں ہو سکتے تھے، اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی کیفیت جناب امنہ کے ساتھ تھی، تو یہاں پہ بھی معجزات ہو سکتے تھے. اور قریش سے بہتر نہ کوئی قبیلہ تھا، نہ کوئی خانوادہ، نہ ان سے بہتر کسی کی زبان تھی، نہ کسی کی عبادتیں، نہ عادت و اطوار. لاکھ کسی کا ماحول رہا ہو کہ وہ دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہاتوں کی اصل ماحول اور معاشرے سے جو ہے وہ بچہ تربیت پا کر کے بالکل کھرا عرب رہے. لیکن جو اصلاً جن پر عرب قوم ناز کرتی ہو، اس گھرانے کے بچے کو کہیں اور بھیجا جائے. تو اگر موسیٰ پر کافر عورتوں کا دودھ حرام تھا تو کیا جناب حلیمہ سعدیہ مومنہ تھی؟ کیا وہ ولیہ تھی؟
کیا تھیں کہ جن کے پاس جناب پیغمبر اسلام کو بھیجا گیا. میں نے صرف یہ تجزیے کے لیے تاریخ کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں پڑھی ہوئی ہیں، میری پڑھی ہوئی ہیں. اب اگر یہ مانا جائے کہ جناب خدیجہ کی شادی پہلے ہو چکی تھی، تو ان شوہروں کے مرنے کے بعد یہ جو اور امیر، سردار، عظیم افراد جناب خدیجہ سے شادیاں کرنا چاہ رہے تھے، ان سے جناب خدیجہ کیوں انکار کر رہی تھی؟ جب آپ کی ایک عام انسان سے پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، وہ بھی کسی صاحب ثروت سے ہوئی تھی، کسی قبیلے کے فرد سے ہوئی تھی، یہ بھی بڑے بڑے قبیلوں کے مالکان ہیں، تو ان سے آپ کیوں انکار کر رہی تھی؟ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو پہچانتے ہوئے اور جانتے ہوئے، ان کے معجزات کو دیکھتے ہوئے، خود اپنی جانب سے بھی پیغام کا بھیجنا اور جناب صفیہ وغیرہ کا بھی اس شادی کے لیے اہتمام و انتظام کرانا، جناب ابو طالب کا بھی اس میں شامل ہونا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہلی چیز یہ جناب خدیجہ نے عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہوئے خود بھی اپنی طرف سے پیغام بھیجا ہے. تو دوسروں کا انکار کرنے والی، یتیم عبداللہ کے لیے اپنا رشتہ بھیجنے والی ذات مقدس ایمان کی کس منزل پر فائز ہے؟ معرفت کی کس منزل پر فائز ہے؟ اور اسی لیے تاریخ تشیع میں جملے بیان کیے گئے ہیں کہ جن بچیوں کا تذکرہ پیغمبر کی بیٹیوں کی مناسبت سے کیا جاتا ہے، یہ جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، جن کی پرورش بہن کے انتقال کے بعد پیغمبر اسلام نے کی ہے، جناب خدیجہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، لہذا انہیں وہ نسبت دے دی گئی. یہ تاریخ میں یہ بھی بیان کی جاتی ہے. لیکن تاریخ ان کی شادی کے بارے میں کچھ بھی بیان کرے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ مادر زہرا نگاہ قدرت میں اتنی عظیم ہے کہ اگر بیٹے لے لیے گئے ہیں تو یہ کوثر بھی یوں ہی عطا نہیں کیا گیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ تقریباً 40 دن تک پیغمبر اسلام نے روزہ رکھا اور جناب خدیجہ سے الگ رہے، پھر اس کے بعد کوثر عطا کی گئی، پھر جناب زہرا عطا کی گئی ہیں. اور حدیث قدسی کا یہ جملہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے، جو آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تمہیں بھیجنا مقصود نہ ہوتا جو اس کائنات کو نہ خلق کرتا. اس کے آگے کا یہ جملہ ہے، اے میرے حبیب اگر علی کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا. اور پھر آگے کا یہ جملہ ہے، اگر فاطمہ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. نبی یوں ہی ام ابیہا نہیں کہتے تھے، نبی یوں ہی نہیں کھڑے ہو جاتے تھے. نبی جانتے تھے کہ میری بیٹی کی عظمت کیا ہے، میری بیٹی کا مقام کیا ہے. یہ عظیم بیٹی آغوش جناب خدیجہ میں بھیجی گئی ہے، اور ان 4 خواتین میں سے 2 الگ ہیں اور 2 یہی گھرانہ ہے، جناب فاطمہ اور مادر جناب فاطمہ، جو نگاہ قدرت میں عظیم ہے، جن کی جنت مشتاق ہے. مگر ان دونوں پر ظلم ڈھایا، وہاں کفار نے ظلم ڈھایا، اور اس طرح سے ظلم ڈھایا کہ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد ہماری اور آپ کی یہ ماں اس دار فانی میں باقی نہ رہ سکے. ام المؤمنین کہا گیا، مومنوں کی ماں اس دار فانی سے رخصت ہو گئی. کس طرح سے رخصت ہوئی، کس طرح سے پیغمبر اسلام نے گریہ کیا ہے، کس طریقے سے پیغمبر نے غم منایا ہے. اور یقیناً جب محسن کوئی رخصت ہوتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ سر سے کتنا بڑا سایہ اٹھ گیا. لیکن عزیزو، جناب خدیجہ کو لحد بھی مل گئی، سپرد لحد بھی کر دیا گیا. یہ اور بات ہے کہ آج
ماں کی قبر بھی ویران ہے اور بیٹی کی قبر بھی ویران ہے. نہ قبر زہرا پر کوئی مزار ہے، نہ قبر جناب خدیجہ پہ کوئی مزار ہے. یہ ان کے اپنے گھر ہیں، اپنے وطن میں ان کو ویران کر دیا گیا. لیکن اس سے پہلے جو مظالم ڈھائے گئے وہ بھی کم نہیں تھے. بنت خدیجہ پر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا کہ آپ کو دربار میں جانا پڑا، مگر شہزادی دربار میں گئی ہیں تو حجاب میں گئی ہیں، پردے پڑے ہوئے تھے، خواتین ساتھ میں تھی. لیکن جناب زہرا کی بیٹی جب دربار میں گئی ہے تو ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، سر پہ چادر بھی نہیں تھی. منادی بازاروں میں ندا بھی دیتے رہے، آؤ آ کے تماشا دیکھو، یہ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں، آؤ آ کر کے ان کا تماشا دیکھو. مگر علی کی بیٹی اگر بازار کوفہ میں بھی بولی ہے، گویا ہوئی ہے، تو حق زبان سے گویا ہوئی ہے، علی کے لہجے میں گویا ہوئی ہے. نابینا صحابی کے کان میں آواز پڑی، سوال کرتا ہے کیا قیامت آ گئی؟ کہا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا میرے کانوں میں علی کی آواز آ رہی ہے. پلٹ کر کسی نے کہا ارے یہ علی نہیں ہے، علی کی بیٹی ہے جو خطبہ دے رہی ہے. سر و سینے کو پیٹ کے کہتا ہائے یہ وقت آن پہنچا کہ بھرے بازار میں علی کی بیٹی ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. علی لعنت اللہ علیہ سیعلم الذین ظلموا أي منقلب. انا للہ و انا الیہ